إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ماہ ناز تفسیر، تصنیف لطیف، تصنیف عظیم صحیح بخاری کے اندر انہوں نے ایک کتاب مرتب کیا، کتاب الجہاد، اور اس کے اندر ایک باب کچھ اس نام سے قائم کیا کہ باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، یعنی کہ جو مجاہد بنے، غازی بنے، رب کی راہ میں اپنی زندگیاں جنہوں نے کھپا دیں، ان کی فضیلت اور مناقب کا بیان۔ اس میں ایک عظیم حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے خواب دیکھا، انبیاء کے خواب بھی اللہ کی وحی ہے۔ خواب دیکھا کہ دو بندے جنت میں داخل ہوئے اور جنت کے ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جس جیسا حسین گھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ گھر کن کا تھا؟ آگے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں خود کہ یہ ان جوانوں کا گھر تھا، ان فردوں کا گھر تھا، ان لوگوں کا گھر تھا، اور اس جوان جو دو جوان اس گھر میں داخل ہوئے وہ جوان تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں کھپا دی، جہاد کے میدان میں شرکت کر کے۔ فرماتے ہیں کہ جہاد جنہوں نے کیا، جو غازی بنے، مجاہد بنے، ان لوگوں کو اللہ نے وہ احساس دیا ہیں بھی جنتی، لیکن جنت کے ان گھروں میں داخل ہوتے
جن جیسے گھروں کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اتنی بڑی عظیم فضیلت۔ اب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر میرے اور آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آیا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الجہاد بإذن الأبوین کہ والدین سے اجازت طلب کرنے کے بعد جہاد پر جانا۔ نبیوں کے سردار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، اس جوان آیا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی، اجازت دیجئے مجھے، میں جاؤں جہاد کے میدان میں شرکت کر کے میں غازی مجاہد بن کے آؤں۔ میرے اور آپ کے محبوب مصطفیٰ نے سوال کیا کہ بتائیے صحیح کہ آپ کے والدین کیا موجود ہیں، زندہ ہیں؟ اس جوان نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ فَاذْهَبْ جا اور ان کی خدمت کر، ان کے احسانات اپنی زندگی میں جھکا، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آپ کے لیے یہی جہاد ہے، آپ کے لیے جنت کا کمانے کا ذریعہ یہی ہے، آپ کو جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جائیں والدین کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں آپ کے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اب پہلی حدیث، جو جوان جنت میں داخل ہوئے، جس گھر میں داخل ہوئے، محبوب فرماتے ہیں کہ ما رأیت قط احسن من، کہ میں نے اس جیسا عظیم گھر، حسین گھر کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ اب دوسری حدیث کہ جو جہاد پہ جائیں، شرکت کریں، ان کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ والدین سے اجازت طلب کریں، لیکن اس شخص کو، اس صحابی کو میرے اور آپ کے سردار نے جہاد کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ جائیں ان کی خدمت کریں، اس کی خدمت میں، ان کی خدمت میں آپ کے لیے جہاد بھی ہے، جہاد کا مکمل اجر جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ان کی خدمت میں ملے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے ماحول کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ سب اپنے آپ کو دیکھیں، ویسے ہم دوستوں میں، یاروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اتنا اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ جیسا عظیم انسان تو کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا بھلا شخص تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، دیکھو میں اپنے یاروں سے کیسے بیہیو کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کس رویے سے بات کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرتا ہوں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لیکن آج کل کے جوان طبقے کو ہم جب اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، گوگل پر، کہ بڑی اچھی بات، بڑی مٹھاس والی گفتگو دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، ان کے گھروں کو دیکھیں، ان کے معاشرے ماحول سے الگ تھلگ ان کا تعلق والدین کے ساتھ جو ہے، ہم اگر ان کو دیکھیں تو خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے کہ کیسا بیٹا ہے یا کیسی بیٹی ہے جو اپنے ماں کے ساتھ کس انداز میں یہ جوان بات کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتا ہے، ان کو کتنا دکھ دیتا ہے، ان کو کتنی تکلیفیں دیتا ہے۔ میں اور آپ سب سوچیں، ہم بھی بچے تھے، کبھی زمانہ تھا، وقت تھا کہ ہم ماں کی گود میں تھے، پہلے ان سے پہلے سوچیں کہ ہم اپنی ماں کے بطن میں تھے، پھر جب ان سے ہمیں زندگی ملی، گود میں آئے، اب اگر ان سے ہم آگے اپنی زندگی کو سوچیں، آج اگر گھر کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو 5-6 مہینوں کا، ان کی ماں کو دیکھیں، ان کے باپ کو دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں، کتنے دکھ سہ کر اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے،
ہمارا حال بھی وجود کبھی ایسا ہی تھا، اور اگر ہم آگے سوچیں تو ہم نے آج ان کی خدمت کتنی کی، ان کے احسانات کا بدلہ ہم نے کیسے چکایا۔ ہم کہاں تھے، کہاں ہیں، ہماری سوچیں کہاں مفقود ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جس کلام کو ہم چومتے ہیں، جس کلام کو سینے سے لگاتے ہیں، وہ کلام تو کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، مسلمان اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپ کی عمر پر پہنچ جائے، یا ان میں سے کوئی بھی یا دونوں، حتی المقدور کے قرآن کے الفاظ کے رب نے فرمایا کہ ان کو اف کا لفظ بھی نہ کہو۔ جو لفظ اف عام ہے، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن رب نے ہمیں اس لفظ اف سے منع کر دیا کہ اس اف کے لفظ کو بھی والدین کے سامنے آپ کو استعمال یوز نہیں کرنا۔ ان کی خدمت کا، ان کے احترام کا، ان ساری چیزوں کا آپ کو لحاظ و خیال رکھنا ہے۔ آپ ماں باپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اب اس نعمت کو، اس عظیم دولت کو جو بیٹے یا بیٹی کی شکل میں اللہ نے دی ہے ماں باپ کو، آج اگر ہم ان کو دکھ دیں، سوچیں کتنی بڑی ظلم، زیادتی والی یہ بات ہے کہ ہم اپنی ماں اور باپ سے کس انداز میں پیش آتے ہیں۔ اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسلاف امہ، بلکہ میرے اور آپ کے سرداج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی دیکھیں۔ ساری چیزیں ترک کر کے، چھوڑ کر ہم اللہ کے قرآن کو دیکھیں، محبوب کے فرمان کو دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا پیغام بھیجے، کیا کیا نصیحتیں بھیجی ہیں۔ ہم اور ہماری آنکھیں، ہمارا وجود، ہمارا ضمیر، یہ ہم کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کرنا کیا چاہیے؟ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں سب کچھ الٹ سوچتے ہیں۔ مسلمانوں، آج اگر کوئی باپ کی شکل میں ہے، اگر کوئی ماں کی شکل میں ہے، آج اگر ان کے والدین دنیا میں موجود ہیں تو وہ ان کی خدمت، ان کا احترام کیا کریں۔ اگر نہیں تو کل یہ تصویر آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ آج جتنے بھی والدین، ایسا کوئی گھر نہیں، ایسا کوئی محلہ نہیں، ایسا کوئی شہر نہیں، ایسی کوئی گلی نہیں، جس گھر میں جائیں ماں سے پوچھیں کیوں پریشان، باپ سے پوچھیں کیوں پریشان، سامنے سے جواب آپ کو کمپلیٹلی یہی ملے گا کہ اولاد نافرمان ہے، ہم اس لیے پریشان ہیں۔ بیٹا بات نہیں مانتا، اگر بیٹی ہے تو وہ بات مانتی نہیں ہے، اور ماں کے سامنے جب یہ بیٹا یا بیٹی، یہ رب کی دی ہوئی دولت، جب ماں کے سامنے یہ گفتگو کرتے ہیں تو انداز گفتگو کو دیکھیے، انداز بیان کو دیکھیے، انداز لہجے کو دیکھیے کہ ماں کے سامنے کس انداز سے یہ بچہ بات کرتا ہے یا یہ بیٹی بات کرتی ہے۔ چند نصیحتیں، چند واقعات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہم سب سدھارنے کے لیے کہ باہر جو بننا ہے کچھ بھی بنو، لیکن اپنے اس وجود کو، اپنی زندگی کو رب کے سامنے وقف کرنے کے بعد اب والدین کے سامنے بھی وقف کرو۔ اگر نہیں کیا تو آپ کی یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اللہ کے کلام، محبوب علیہ السلام کے فرمان اور صحابہ کی سیرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں کہ ماں باپ کے سامنے اف کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے، اف تک نہیں کہنا۔ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کر گزرے، کر لیں، یہی ہمارے لیے نصیحت ہے، پیغام ہے، درس ہے۔ لیکن ہم اگر ان سب چیزوں کو سمجھیں گے تو دیکھنا ماں اور باپ کی دعائیں کس طرح اس زندگی میں رنگ لاتی ہیں۔ حدیث کی کتاب الادب المفرد کے اندر
امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ اگر کوئی بندہ باپ کے دوست یا یار کے ساتھ وفا کر لے، ان کے ساتھ اچھائی کر لے، تو ان کا بیان۔ اب دیکھیں ہیں کون؟ نبیوں کے سردار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جن کے ایمان پر کوئی شک نہیں، جن کی جنتیوں پر کوئی شک نہیں، جن کی ہدایت پر کوئی شک نہیں۔ وہ جنتی، وہ ہدایت یافتہ، وہ عظیم انسان، جن جیسے عظیم انسان دنیا میں نہ تو کبھی آئے نہ آئیں گے بھی صحیح، ایسے عظیم انسان۔ اب ان انسانوں کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ رب تو یہ کہتا ہے کہ ان کی سیرت اپناؤ، ان کی صورت اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب وہ عظیم انسان کون؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے عظیم بیٹے عبداللہ، جن کے بارے میں نبیوں کے سردار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ۔ صحابہ، کسی کی عظمت پر کوئی جرح نہیں، سب اپنی عظمتوں کے مالک ہیں، اپنی حیثیتوں میں اعلیٰ و اتم ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ، میرا جو صحابی عبداللہ ہے یہ سب سے اچھا انسان ہے، سب سے عظیم انسان ہے۔ اب اس انسان کی زندگی دیکھیں، والدین کے ساتھ تو تعلق اپنی جگہ پر، لیکن والد کا ایک دوست مل گیا۔ اب ہیں کون؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی۔ ساتھ کس کے ہیں؟ نافع کے ساتھ ہیں، جو اس کا ایک شاگرد ہے، خاص شاگرد۔ سفر پر رواں ہوئے، چلتے چلے ایک شخص کو دیکھا جو اتنا تو نہیں پہچانتے تھے، صرف جان پہچان یہاں تک محدود تھی کہ یہ والد گرامی سیدنا عمر کے دوست ہیں۔ دیکھنے کی دیر تھی، جاننے کی دیر تھی۔ سواری سے اترے، سواری کا جو جانور تھا وہ نافع سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس جانور کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ حوالے تو کیا، نافع خاموش ہیں۔ جو سیدنا عبداللہ کو امامہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، اتار کے وہ سیدنا عبداللہ نے اس شخص کے حوالے کر دی۔ اس معاجرے کو دیکھنے کے بعد، اس لمحے، اس مرحلے کو دیکھنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا اس کے شاگرد نے، نافع نے، کہ عبداللہ استاذ یہ کیا؟ یہ تو عام سا انسان تھا، ایسا بھی نہیں کہ کوئی صحابی تھا، نہیں، یہ تو عام سا انسان تھا۔ یہ تھا کون؟ آپ نے اتنی خدمت کیوں کی؟ آپ صرف اسے 1 درہم یا دینار یا 2 درہم دے دیتے، اس کے لیے کافی تھے۔ آپ نے سواری کا جانور بھی دے دیا، اپنی پگڑی بھی دے دی۔ عمر بن خطاب کے دوست عمر بن خطاب، اس کا بیٹا عبداللہ کیا کہتا ہے؟ نافع، کیا آپ نہیں جانتے یہ بندہ تھا کون؟ کہتے کہ کون تھا؟ یہ وہ بندہ تھا جو سیدنا عمر میرے والد گرامی کا دوست تھا، اور نبیوں کے سردار نے فرمایا، کئی سال پہلے فرما دیا کہ میرے صحابہ یاد رکھ لینا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سی حدیث؟ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اپنی والد گرامی کی عزت اپنی جگہ پر، اس کا احترام اپنی جگہ پر، ان کی خدمت اپنی جگہ پر، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لینا۔ تمہاری زندگیوں میں کبھی بھی والد گرامی کا اگر کوئی دوست ملے، یار ملے، اس کی بھی خدمت کریں، ان کی بھی عزت کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نافع سے مخاطب فرماتے ہیں کہ اے نافع، میں نے اس کی خدمت اس لیے کی، اس کا احترام اس لیے کیا، اس کی عزت اس لیے کی، کیونکہ نبیوں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے صحابہ، زندگی کی کسی بھی موقع مرحلے میں تمہیں اپنا یار، ابو کا یار ملے، دوست ملے، وفادار ملے، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ عبداللہ کو وہ حدیث یاد آ گئی، حالانکہ عبداللہ بن عمر تو وہ صحابی ہیں، ان کی زندگی پڑھیں،
ان کی سیرت پڑھیں. جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں کہتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کوئی کام کرتے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، عبداللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سائل سوال کرنے والے، پوچھنے والے، تو نے یہ عمل کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ بات کیوں کی؟ سیدنا عبداللہ کی زبان سے ہمیشہ یہ بات نکلی کہ میں نے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، یا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یہ عمل میں نے اس لیے کیا، یا یہ بات میں نے اس لیے کی. کتنی محبت تھی اپنے والد گرامی سے. سیدنا عمر سے اندازہ اس حدیث سے لگائیں. آج ہم سب کچھ ہیں لیکن سب کچھ نہیں ہیں تو اپنے والدین کے لیے نہیں ہے. حدیث کی کتاب یہی الادب المفرد، سیدنا عبداللہ یہی صحابی بیٹھے کہاں؟ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے. اب ایک شخص، یمانی شخص ہے، وہ اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کر رہا ہے. ہیں کون؟ یمانی شخص، یمن سے سفر کر کے کعبۃ اللہ تک پہنچنے والا. جو سفر کس طرح؟ پیدل سفر کر کے. ایسے نہیں کہ جہاز تھے، ریل تھی، بس تھی، یہ کوئی گاڑیاں نہیں تھی. پیدل سفر یمن سے مکہ تک، یمن سے لے کر کعبۃ اللہ تک سفر کیا پیدل. اپنی ماں کو کندھوں پر کھڑا رکھ کے یہاں پہنچا اور طواف بھی کرے. اشعار پڑھ رہے، شاعر پڑھ رہے. اشعار، الفاظ کون سے؟ اے میری امی، آج آپ کے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں، میں آپ کے لیے سواری کا جانور ہوں. اے میری امی، آپ کے حقوق میں نے ادا کر دیے. یہ باتیں کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ساری گفتگو سن لی. اب سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ بتائیے صحیح، میں یمن سے نکلا، یہاں تک اپنی امی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر یہاں تک لایا. نہ صرف لایا بلکہ اے عبداللہ میں نے طواف بھی کرایا. طواف کرنے کے بعد اب اسی امی کو اٹھا کر اپنی منزل پہ رواں ہو جاؤں گا. اے عبداللہ بتائیے صحیح، میں نے تو اپنے امی کے حقوق ادا کر لیے، جتنی خدمت کرنی تھی میں نے کر لی. اے عبداللہ بتائیے صحیح، کون تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی تھا جس کو سارا کچھ پتا تھا کہ والدین کی خدمت کے کیا گنگان ہیں، ان کی خدمت کیا کرنی ہے، ساری زندگی ان کی خدمت میں بیت جائے. مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا میں نے کر دیا یا آپ نے کر دیا. یہ ساری گفتگو سننے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ اے سائل، سوال کرنے والا یمنی شخص، تو بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے حقوق ادا کر دیے، سارے حق ادا کر دیے. پر اے یمانی شخص، عبداللہ بن عمر کی بات یاد رکھ لینا، سارے حقوق ادا کرنے کی بات اپنی جگہ پر، لیکن جس وقت آپ کو آپ کی امی نے جنا ہے، اس وقت جو اس کو تکلیف تھی یا درد تھے، اس درد کا ایک حصہ تو کیا ایک لمحے کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا. اندازہ لگائیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں، رب کے کلام کے بعد اللہ کے رسول کریم کی حدیث کو ماننے والے ہیں. یہ حقوق ہم نے کہاں ادا نہیں کیے؟ کیوں نہیں کیے؟ کس لیے نہیں کیے؟ ہم تو دوستوں میں بڑے اچھے ہیں لیکن گھروں میں کیسے اچھے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے. کیوں؟ یقین رکھیں کہ اولاد کی ناکامی کے سبب اگر آپ گنیں گے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو 99% آپ کو یہ بات ملے گی کہ والدین کی بد دعائیں ہیں، اس لیے ناکام ہے. اگر کوئی کامیاب بچہ، کامیاب جوان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی آپ دیکھیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ ماں باپ کی اس کے لیے دعائیں ہیں. ماں باپ کی دعائیں یہ تقدیر کو ہلا دیتی ہیں اور ان کی بد دعائیں بھی تقدیر کو ہلا دیتی ہیں. ہم نے اس کو کچھ اور سمجھا. ماں بد دعا دے ہم کچھ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مذاق ہے. باپ بد دعا دے ہم کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. یہ کوئی مذاق و کھیل تماشا نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے، بلکہ وہ بھی صحابی تھا، اس کو بھی ماں نے بد دعا دی تھی، جا بیٹا تو ایک زانی عورت کے منہ چڑھے گا.
حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا، وقت آیا، ایک بدکار عورت نے مجھ پہ الزام لگا دیا، ایک بدکارہ عورت نے مجھ پر الزام لگا دیا، کہنے لگی کہ مجھ سے یہ زیادتی کرنے والا فلاں صحابی ہے۔ حالانکہ صحابی سے پاک تھا، مبرہ تھا، بری تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہیں کون صحابی ہے؟ جس صحابہ کے بارے میں رب کے کلام نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مسلمانوں، تم سوچتے ہو، یہ جانتے ہو، یہ کہتے ہو جنت ملے، ہدایت ملے، کامیابی ملے، رب کے قرآن نے فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ کلمے پڑھنے والے مسلمان صحابہ جیسا ایمان لا کر زندگیاں بتائیں گے، گزاریں گے، میں رب کہتا ہوں کہ پھر انہیں ہدایت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کے کلام نے کہہ دیا، کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، سب کچھ چاہتے ہو، تو پھر ان صحابہ کی ابتدا کرو، اقتدا کرو، پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ وہ صحابی جن کو ماں نے یہ کہا، اے بیٹے آج تجھے تیری ماں بد دعا دیتی ہے، تب تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو زانی عورت کا منہ نہ دیکھے۔ ایک وقت آیا، زمانہ آیا، صحابی کہتا ہے بدکار عورت نے الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا، میرے ساتھ یہ گناہ کا کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، فلاں شخص ہے، اس کو پکڑو۔ حالانکہ آگے چل کر بات واضح ہو گئی کہ یہ صحابی سے بری تھا، لیکن ماں کی بد دعا نے یہ نتیجہ ضرور دکھلایا کہ ماں اگر بد دعا کرے تو بیٹا اس کا منہ ضرور دیکھے گا۔ تو آج ہمیں کتنا بچنا چاہیے، کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ مائیں یا وہ باپ جو اتنی سی باتوں میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بد دعائیں دیتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں، وہ ان سے باز آ جائیں۔ یہ کلمے تو ہیں بہت چھوٹے جن کو ہم بہت حقیر جانتے ہیں، لیکن یہ کلمے بہت کچھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کتاب سی بخاری کے اندر، کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے ایک حدیث بتائی ہے، کہا کہ ایک بندہ جنت کے بہت قریب جاتا ہے، ایسے سمجھ لے کہ جنت میں داخل ہونے والا تھا، لیکن زبان سے اس نے ایک ایسا جملہ ادا کر دیا، لفظ ادا کر دیا، جس لفظ کے بدلے میں اب اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا، ما بین المشرق والمغرب، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے مابین ہے۔ تھا کون؟ جنتی تھا، ہونے والا تھا داخل، لیکن ایک جملے کی اس کے بدولت و نتیجے میں اتنا فرق آ گیا کہ مشرق اور مغرب، کوئی ہے جو مشرق اور مغرب کی ماپ کر لے؟ ناپ کرنے والا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ، جن جملوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ جملے بہت کچھ ہیں، جن گفتگو کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ گفتگو بہت کچھ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہے کیا جہاد، کتنا بڑا عظیم عمل، کہ اس جیسا عظیم عمل تو دنیا میں نہیں، جس جیسا گھر جنت میں کوئی اور گھر نہیں۔ اگر کوئی جوان اجازت طلب کرنے کے لیے محبوب کی مجلس میں آئے، یہ کہے کہ فصب جا والدین کی خدمت کر، تو میرے لیے اسی خدمت میں جہاد ہے۔ اور جہاد ہے کیا؟ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کتاب الجہاد کے اندر فرماتے کہ جس کے مسلمانوں کے قدموں میں اگر مٹی چڑھ جائے، غبار چڑھ جائے، نبیوں کے سردار فرماتے کہ اللہ ان قدموں کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جس بندے کو اگر کسی اتنی سی لاٹھی جتنی جگہ جنت میں مل جائے۔ اب اس حدیث کے بارے میں شارحین کیا کہتے ہیں؟ موضع صوت فی الجنہ، اس کی ناپ کرتے، کوئی 1 فٹ بتاتا ہے، کوئی کچھ۔ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ جنت میں اتنی جگہ مل گئی، خیر من الدنیا وما فیہا۔ یاد رکھ لینا مسلمانوں، جو والدین کی خدمت کرے،
نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے سردار اسی بندے کو فرماتے کہ جا ان کی خدمت کر، انہی کی خدمت میں آپ کے لیے جہاد جتنا اجر ہے۔ سوچیں، غور کریں، ہم سارے مسلمان تدبر و تفکر کریں کہ ہم آخر کیوں اپنے ماں باپ سے خفا ہیں؟ کیوں؟ ہم مسلمان تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن دوستو یاد رکھ لینا چاہیے ہم میں سے 50% ایسے جوان ہیں جو اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے لیے ماں باپ سے کلام تک نہیں کرتے۔ وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک مثال میں دوں، ایک بیٹا اپنی ماں اور باپ سے کس لیے ناراض ہے؟ بیوی کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب انہیں کون پالے، ان کی خدمت کون کرے؟ اللہ کے بندو، عقل سے کام لو۔ یہ کیسی عقل ہے، کیسی دانائی ہے؟ آج آپ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں باپ سے کلام ترک کر لیا، کل کو آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے اور آپ کو بھی یہ نتیجہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 5 وقت کا پکا نمازی ہوں، میں پکا موحد ہوں، میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہوں، اہل حدیثوں کو رفع الیدین پر تو بڑا ناز ہے، لیکن اوروں کو بھی اپنی نماز پر بڑا ناز ہے کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب ماں اور باپ کی خدمت کیے بغیر کوئی اپنے آپ کو جنتی کہلوائے، یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ کوئی مسلمان ہو، یہ کسی فرقے کسی جماعت کے ساتھ ملحق نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمانی ایک جز ہے کہ آپ کے والدین بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے دولت مند خزانہ ہے۔ ان خزانے کو آپ محض نہ سمجھیں، ان کی خدمت کو آپ محض نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے محض سمجھ لیا، یاد رکھ لینا یہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، بڑھاپ کی عمر کو آپ بھی پہنچنے والے ہیں۔ اگر آپ اس عمر میں آ گئے اور آپ کو یہی دن دیکھنا پڑا تو یہی باتیں ماضی کی آپ کو یاد آئیں گی۔ تو آئیں ماں باپ کی خدمت میں اپنی زندگیاں وقف کر لیں۔ اس عنوان کو یا اس لیکچر کو یا اس ٹاپک کو یا اس گفتگو کو محض نہ سمجھنا، بلکہ یہ سب کچھ ہے نمازی بننے کے ساتھ، موحد بننے کے ساتھ، اللہ اور رسول کے تعلقات کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ اگر اس تعلق کو آپ مثبت کریں گے تو پھر آپ کی کامیابیاں ایسی ہوں گی جن کامیابیوں کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ اگر ان سے آپ کی زندگی خالی و عاری ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کامیاب کہلوانے کے حقدار نہیں۔ اللہ کی ذات سے سوال، مالک کل مجھے آپ سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سننے کے بعد، محبوب علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے بعد والدین کی ایسی خدمت کریں کہ ان کی خدمتوں میں اپنی زندگیاں کھپا لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔